یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، من الصواعق، کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کی ایک اور مثال بیان کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مال غنیمت مل رہا ہے، اسلام کی برکتیں نظر آ رہی ہیں، تو ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آئیں۔ جس طرح تیز بارش ہوتی ہے تو اس تیز بارش کی کتنی برکتیں ہیں، لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہوتا ہے، گرج بھی ہے، بجلی بھی ہے۔ عقل مند، دانا، سمجھدار بجلی اور گرج کی وجہ سے اور اندھیرے کی وجہ سے کبھی بھی یہ دعا نہیں کرے گا کہ بارش نہ ہو۔ تو بارش کی برکتیں ہیں لیکن کچھ مشقتیں بھی ہیں۔ تو جس طرح اسلام ایک عظیم مذہب ہے اور یہ رحمت کی بارش ہے، لیکن اسلام پر عمل کرنے میں قربانی بھی دینی ہوتی ہے، مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، اور جہاد میں بسا اوقات حضور کے نام پر جان بھی دینی ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جب وہ بجلی کی کڑک سنتے ہیں تو موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی جب بھی اسلام کے مشکل احکام سنتے ہیں تو یہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ان منافقین کا ذکر ہے جو شک میں مبتلا تھے۔ پہلے جن منافقین کا ذکر تھا وہ پکے منافق تھے، اب یہ وہ منافق ہیں کہ کبھی سوچتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے اور کبھی جو ہے وہ کفر کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو جب اسلام کی برکتیں اور فوائد دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جب تکلیفیں نظر آتی ہیں تو پیچھے بھاگتے ہیں۔ اسی بات کو آگے مزید سمجھایا گیا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ یعنی بجلی سے مراد اسلام کی فتوحات ہیں کہ جب وہ اسلام کی فتوحات دیکھتے ہیں تو اس قدر ان کی نگاہیں اس طرف ہوتی ہیں کہ اس لالچ میں وہ اس طرف چل پڑیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ اسلام کی برکتیں اور مال غنیمت دیکھ کر ان کی آنکھیں لالچ سے بھر جاتی ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوتی ہے اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی اسلام کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسلام پر چلنے لگتے ہیں اور دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں تو پھر کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی دوسری قسم تھی۔ مومن کو چاہیے کہ وہ عقیدہ مضبوط رکھے، حالات کیسے بھی ہوں حضور سے وفاداری کرے، اسلام کا وہ وفادار رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ یعنی ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں یہ اپنے کان سے اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اللہ چاہتا تو انہیں اندھا کر دیتا، بہرا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، ڈھیل دی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور توبہ کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت اور وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر گمراہ شخص سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ عاشق رسول بنائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔
بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.